بچے کے جذبات کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور اگر آپ بچے کے جذبات کو کنٹرول کر پائیں، اس کو چینلائز کر پائیں، تو ایک بات کی گارنٹی ہے، آپ کا بچہ کبھی کبھی زندگی میں مار نہیں کھائے گا۔ بنیادی چیز ہے، اگر آپ نے بچے کے جذبات کو اس کو خود کنٹرول کرنا سکھا دیا تو پھر زندگی میں اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ ہم فیصلہ کیسے کرتے ہیں، ہم زندگی بھر جتنے ہم فیصلے کرتے ہیں، جس عمر میں بھی فیصلے کرتے ہیں، یہ ایک حیران کن بات ہے کہ ہم ہمیشہ ایموشنز کی وجہ سے فیصلہ کرتے ہیں، ہم زندگی میں کبھی عقلی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور یہ ایک تفصیلی بات ہے، لیکن میں اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ عقلی فیصلہ آپ اس لیے نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ مجھے لاہور جانا ہے، یا مجھے لاہور ہی جانا، مجھے اگر لاہور جانا ہے اور مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج مجھے لاہور جانا ہے، اگر میں عقلی فیصلہ کروں، یعنی پیور عقلی، ٹوٹل عقلی میں کہہ رہا ہوں، بالکل ایموشنز کو کٹ آف کر دوں، تو میں نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لاہور جانے کے ساتھ بہت سارے آپشنز اور بھی ہوں گے، الٹرنیٹس ہوں گے، لاہور میں کتنا فیول کنزیوم ہوگا، لاہور جاتے ہوئے کتنا ٹائم کنزیوم ہوگا، اس فیول کے الٹرنیٹ جو پیسے ہیں ان کا الٹرنیٹ کوئی استعمال کیا ہو سکتا ہے، اس جو ٹائم استعمال ہوا ہے میرا لاہور جانے میں، اس کا الٹرنیٹ کیا استعمال ہو سکتا ہے، پھر میں اس میں گھستا چلا جاؤں گا، کرتے کرتے میں ایک خاص جگہ پہ ایک انفینٹی کا شکار ہو جاؤں گا۔ اگر میں پیور عقلی ہوں، ایک انفینٹی کا شکار ہو جاؤں گا، اور میرے سامنے ہزاروں ویریبلز کھل جائیں گے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گی، پھر وہاں مجھے ایسے لگے گا جیسے کوئی سپر کمپیوٹر ہو، تو وہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں لاہور جاؤں یا نہ جاؤں۔ لیکن ہلکا سا ٹریگر ہو سکتا ہے کہ وہاں مجھے کسی کھانے کی یاد آ رہی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مجھے کوئی نوسٹیلجیا ہو رہا ہو، کہیں میں رہا ہوں اور مجھے نوسٹیلجیا ہو رہا ہو، ہلکا سے ایموشن کا ٹریگر پیک کروں گا سامان، اور میں کہوں گا یہ میں لاہور جا رہا ہوں۔ آپ کی زندگی بھر کے فیصلے ہلکا سا ایموشنز کا ٹریگر مانگتے ہیں، مکمل عقلی کوئی روبوٹک فیصلہ آپ نہیں کر سکتے کبھی بھی، اور اس پہ کسی اور ویڈیو میں پھر تفصیلی بات ہوگی، کیونکہ یہ بڑی دلچسپ چیز ہے، اس پہ باقاعدہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آدمی پیور عقلی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو جذبات کی یہاں پہ اس کی اہمیت تو ہے کہ ہماری پوری زندگی میں، لیکن جذبات ہمیں انرجی فراہم کرتے ہیں، ہمیں فیصلہ دینے میں مدد دیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اگر تو وہ ہمارے نیچے رہ کے کریں، ہم اوپر ہوں، تو پھر تو بہت خوبصورت بات ہے، لیکن اگر جذبات کا قد بلند ہو جائے تو وہ ہم ہی سے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان کے ہاتھ میں کھلونا ہوتے ہیں، اور پھر ہم اپنی زندگیوں کو بھی ستیہ ناش کرتے ہیں، کسی اور کی زندگی کو بھی ستیہ ناش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے۔ بچوں پر بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں، لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز بھی ہیں، بہت ساری اسٹڈیز ہیں، میں آپ کو ایک اسٹڈی کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ بچوں پہ ایک اسٹڈی یہ ہوئی کہ بہت سارے بچے تھے، اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ کوئی چاکلیٹ جو ہے آپ دیتے ہیں، اگر جو بچے ابھی چاکلیٹ لینا چاہیں ان کو 2 چاکلیٹس ملیں گی، جو بچے سے 2 گھنٹے بعد چاکلیٹس لیں گے ان کو 4 ملیں گی، اس طرح کی اسٹڈی۔ تو بہت سارے بچے تھے جنہوں نے فوراً کہا کہ ہمیں اسی وقت چاکلیٹ چاہیے، بہت سارے بچے تھے جنہوں نے گھنٹہ یا 2 گھنٹے وہ 4 یا 6 چاکلیٹس کے چکر میں صبر کیا، کیونکہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی تھی، تو اس کو پھر 10 15 20 سال تک اس کو فالو کیا گیا۔ ول یو بلیو کہ ہر وہ بچہ زندگی میں کامیاب ہوا جس نے وہ 2 گھنٹے صبر کیا تھا، اور 4 یا 5 چاکلیٹس کے لیے۔ کیوں؟ امپلس کنٹرول، انہوں نے اپنی امپلس کنٹرول رکھی، اور ریشنالٹی کو، یعنی ریشنالٹی نے بتایا کہ اس سے ڈبل یا اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس امپلس کنٹرول کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور پوری زندگی پھر آف کورس ان کے اندر یہ موجود تھا گھر کی تربیت کی وجہ سے، یہ تو وہ کامیاب انسان ٹھہرے ہر زندگی کا۔ پھر ان بچوں کو بھی دیکھا گیا کہ جنہوں نے فوری چاکلیٹس مانگی تھی، تو ان کو کافی رکاوٹوں کا، کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا زندگی میں۔ بچوں کے کنٹرول پہ کئی دفعہ کوئی دوست احباب یا کوئی بندہ پوچھتا ہے تو میرا تو بہت سادہ سا جواب ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ نے 2-3 گن کے کام کرنے، ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ ان کو گن سکتے ہیں، ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ پہلا کام جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کا بچہ کبھی ہاتھ نہ اٹھائے سبلنگز پہ، اپنی یعنی کوئی بہن بھائیوں پہ، چھوٹے بہن بھائیوں پہ، بڑے بہن بھائیوں پہ، یا اسکول کے ساتھ والے بچوں پہ، کبھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ ہاتھ اٹھائے گا تو یہ آپ کو ہارڈ لائن، آپ بالکل ایک لائن کھینچ دیں، کچھ چیزوں پہ آپ کمپرومائز، یعنی آپ کیونکہ ایک اتھارٹی ہیں اور آپ بچے کو سینس آف سیکیورٹی دے رہے ہیں، بینگ این اتھارٹی،
آپ کچھ چیزوں پہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کریں گے. ان میں سے ایک ہے کہ جب بھی آپ کا بچہ ہاتھ اٹھائے گا اس پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کوٹ لگانی ہے یا اس کو مارنا ہے, یہ نہیں, پھر اس کے ساتھ بات کرنی ہے, نیگوشیٹ کرنا ہے, اس کو کوئی پازیٹیو ریوارڈ دینا ہے. یہ اب آپ کا کام ہے. اس کو ایموشنلی کچھ اس طریقے مینیپولیٹ کرنا ہے. کچھ کریں, بچے کو کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. اور اس کا مطلب ایک اور چیز, جب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بچے کو مینیپولیٹ کریں یا آپ کو بچے کو کسی طریقے سے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, اس کے ساتھ کوآپریٹو والے ماڈل پہ چلیں وغیرہ وغیرہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ چلیں گے, بچے نے مثال کے طور پہ ہاتھ اٹھایا, آپ گئے اور آپ نے وہاں پہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ بریک, ریلیشن شپ اسٹور, وہ ایک پوری ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے, تو آپ نے وہ سارا پروسیس کیا اور اس کے بعد آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ اب زندگی میں یہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. ہو سکتا ہے یہ ابھی 2 گھنٹے بعد پھر اٹھا لیں, ہو سکتا ہے 2 دن بعد پھر اٹھا لیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو لگاتار کرنی پڑیں گی, لیکن الٹیمیٹلی جو تجربات یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب یہ کام آپ کرتے ہیں اور لگاتار کرتے چلے جاتے ہیں تو ان کے رزلٹس یہ ہوتے ہیں کہ 7-8 دفعہ ہوگا, 10-12 دفعہ ہوگا, 15-20 دفعہ ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا, لیکن بچہ پھر پوری زندگی کے لیے سدھر جائے گا. تو یہ ایسا نہیں ہے, کوئی جادوئی چیز نہیں ہے نفسیات کی. آپ ایک پریکٹس جو ہے وہ ایک دفعہ کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو ایک چیز ہے ہاتھ. سملرلی زبان ہے, مطلب اگر وہ کوئی اس طرح کی لینگویج استعمال کرتا ہے تو اس کو بھی روکیں. یعنی زبان وہ ہمیشہ بری کیسی سیکھے گا اور پھر جب استعمال کرے گا تو ظاہر بات ہے ایگریشن میں کرے گا. ایگریشن, غصہ, اس کو تو آپ کسی صورت میں بھی ایکچولی آپ اس کو تب غصہ سے روک سکتے ہیں جب آپ خود نہ کرتے ہو, کیونکہ پھر آپ کے پاس بہت بڑی دلیل ہوتی ہے اور بار بار آپ ایک ہی بات بچے کو بار بار اس کو پیٹتے ہیں, بار بار اس کو بتاتے ہیں. وہ ایک ہی بات ہوتی ہے, وہ کہتی ہے دیکھو تم غصہ کر رہے ہو, یہ دیکھو تم نے غصہ کیا, یہ کتنی بری بات ہے, دیکھو غصہ کبھی ہم نے کیا, کبھی میں نے غصہ کیا, کبھی مجھے غصے میں دیکھا ہے. لیکن یہ بات آپ تب کہہ سکتے ہیں جب اس نے آپ کو واقعی غصے میں نہ دیکھو. ہاں, اس میں اگر ٹینٹرم ہے, یعنی اگر وہ بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اتنا زیادہ غصے میں ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں پھیل جاتی ہیں اور وہ بالکل لال سرخ ہو جاتا ہے اور وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک جملہ جو ہے یا ایک لفظ جو ہے وہ ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اپنی جو بھی وہ آپ سے اگر کوئی فرمائش کر رہا ہے یا جو بھی کسی لفظ پہ کسی خاص اپنے موقف پہ وہ ریپیٹ کرے گا. آپ جتنا مرضی کریں گے وہ نہیں سن رہا, اور انتہائی غصے کی انتہائی. کبھی بھی بچے کو ایسے موقع پہ بالکل چھوڑ دیں, ایک دم سٹیپ بیک کریں, بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اس جگہ پہ ہے جہاں پہ وہ سن نہیں رہا, مطلب ٹیکنیکل اسپیکنگ نہیں, سن تو رہا ہے لیکن وہ اس کو ٹینشن نہیں دے رہا, بالکل بھی اس کو پتہ ہی نہیں, پروسیس ہی نہیں ہو رہا. تو ٹینٹرم میں جو شدید غصے کی حالت میں کسی صورت میں بھی بچے کو, اور جو وہ ریپیٹ کر رہا ہے, یا تو پھر آپ وہی لفظ ریپیٹ کرنا شروع کر دیں تو شاید وہ چھوڑ دیں, بٹ بہت بہتر ہے کہ آپ بالکل بیک فٹ پہ چلے جائیں اور اس کو گلے سے لگا لیں, اس کو پیار کریں. وہ جو بھی اس وقت اللاجیکل بات کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, اس کو تسلی دے دیں, اس کو کام ڈاؤن کریں. یہ بعد میں بات کر لیں. شدید غصے کی حالت میں بچے سے کبھی بھی آپ بچہ نہ بن جائیں. امپلس کنٹرول کے لیے ایک اچھا نسخہ ہے اور وہ میں نے دیکھا اپنے گھر میں بھی استعمال ہوتے ہوئے. میری جو وائف ہیں تو وہ بچوں کے لیے لاتی ہیں چیزیں ایک ہی دفعہ اسٹور سے, چاکلیٹس ہیں, کینڈیز ہیں, بسکٹس ہیں, جو بھی ان کی فیوریٹ ہوتی ہیں, ان کو دیتی نہیں. اس نے کچن کے اوپر جہاں پہ بچے نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ ایک ڈبہ ہے, وہاں پہ رکھ لیتے. اب ان کو بھی پتہ ہے, بچوں کو بھی پتہ ہے وہاں پہ. تو وہ پورے گھر, مطلب مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ وقاص صبح اٹھتا ہے یا دن کس ٹائم وہ بنٹیز, وہ غالباً وہ جو بٹن سے ہوتے ہیں چاکلیٹ والے, وہ کلرفل, وہ ان کی فرمائش کرتا ہے. اب میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا کہ عائشہ گئی ہے اور میری وائف, اور انہوں نے وہ کھولا ہے اور اس کے اندر سے وہ ایک طرح سا ہوتا ہے پتہ جس کے اوپر وہ سارے وہ بنٹیز ہوتی ہیں, تو وہ کینچی لے کے تو اس کو 4, یعنی جو ٹوٹل 4 بنٹیز ہیں اس کو کاٹ کے ان کے سامنے. اب ان کو کیونکہ عادت پڑی ہوئی اور وہ کبھی بھی اس طرح تقاضا نہیں کرتے کہ مجھے ساری چاہیے, تو وہ ان کو 4 دے دیتی ہیں. اور پہلے تو یہ بھی بتاتی تھی کہ اب یہ 4 ہو گئی ہیں, اب آج نہیں ہے یا شام تک نہیں ہے یا واٹ ایور, اور اس کے بعد وہ کوئی اور چیز مانگتے ہیں. اب ان کو بالکل آئیڈیا ہے اس رول کا, ان کو پتہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ کس وقت ملتی ہے اور کہاں پہ. اگر آپ بچوں کو ایکسیسولی ساری چیزیں پرووائڈ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ تو بیڑا غرق کر دے گا. وہ تو امپلس کا بڑا ایشو ہو جائے گا. وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید ہر چیز جو ہے ہر وقت مل جاتی ہے, اور پھر اتھارٹی کا بھی ان کو اس طرح سینس نہیں ہوگا. اور پھر جب اتھارٹی کا سینس نہیں ہوگا تو پھر جب باہر اپنی سوسائٹی میں نکلیں گے, بڑے ہوں گے, تو پھر بھی ان کے اندر اتھارٹی کے بہت سارے پرابلمس ہوں گے. اتھارٹی کے ساتھ ساتھ ایموشنل پرابلم, امپلس کے پرابلمس, ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کوئی چیز کیسے. آپ کو معلوم ہے
ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں، جو بچے ہیں، وہ عشق کی خاطر اپنے دوسرے جس کو عشق کر رہا ہے تو اس کو گولی مار دیتے ہیں. کبھی غور کیجیے گا کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایسا کون سی امپلس ہوتی ہے جس کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے؟ تو جیسے ہی ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ بچوں کی پرورش اور بچوں کی تربیت کیوں ضروری ہے، تاکہ ان کا امپلس جو ہے ایموشنل وہ کنٹرول ہو. جب وہ کنٹرول ہوگا، اور کنٹرول کے یہی طریقہ کار ہیں کہ کوئی بھی چیز اس طرح ان کو اچانک نہ دیں. وہ کھلونے بھی اگر آپ ایک ہی دفعہ لے کے آتے ہیں تو کہیں چھپا دیں اور کبھی کبھی نکال دیا. اسی طریقے سے ان کو پتہ ہو کہ یہ بہت ساری چیزیں جو ہماری فیوریٹ ہیں وہ ایک جگہ پڑی ہوئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو کہ ہر وقت ہمیں مل جائیں. جلدی آخری ایک بات کروں گا کہ بچے جو ہیں وہ قوانین کو سمجھتے ہیں. یعنی اگر آپ ایک دفعہ ان کو قانون بتا دیں، اور تھوڑا سا آپ کو محنت کرنی پڑے گی، 1 2 دن 3 دن 4 دن، لیکن اس کے بعد وہ قانون رول کو جان لیتے ہیں، جانچ لیتے ہیں اور پھر اس کو اوبے کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس موبائل ہے، میری وائف کے پاس موبائل ہے، میری بہن کے پاس موبائل ہے. اب جو چھوٹے بچے ہیں، جو میرے بیٹے ہیں چھوٹے، اور تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا تقاضا ہوتا ہے میری وائف سے، یعنی ان کی اپنی امی سے، وہ موبائل چھیننے کا یا پھپھو سے موبائل چھیننے کا. میرے پاس کبھی نہیں آتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرام دا ڈے فرسٹ ان کو پتہ ہے کہ یہ والا موبائل ہماری ایکسیس میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہ کبھی آج تک ہمیں ملا ہی نہیں ہے، اور وہ بالکل اسٹرکٹ ہے اس معاملے میں. میں نے کبھی دیا بھی نہیں. انہوں نے کیا کیا، گھو کے یہ بھی نہیں دیتی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مائیں بہت زیادہ جب بزی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ جب مصروف ہوتی ہیں تو کئی دفعہ جان چھڑانے کے لیے وقتی طور پہ کوئی اس طرح کی چیز کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ تنگ کر رہا ہے، وہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، اور وہ انہوں نے کوئی اور کام کرنا ہے، تو وہ کہیں گے اچھا فی الحال یہ موبائل پہ اس کو گیم لگا دو. اس نے اب آپ نے اگر 2 یا 3 دفعہ یہ کر لیا تو پھر اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز میرے اس میں آ سکتی ہے تصرف میں. تو اگر اس کو پتہ ہے تو پھر تو اس کو پھر دوبارہ سے جان چھڑانی ایک تو مناسب نہیں ہوتا. آپ ایک ہی دفعہ ایک رول سیٹ کریں اور پھر اس کو اس پہ اسٹرکٹ ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے. تو اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر یہ والا جو بیہیویئر ہے یہ بہت برا ہے کہ کبھی تو آپ دے دیا جب آپ خود تنگ ہیں کسی وجہ سے، اور کسی وقت آپ نے اچانک آپ کے سر پہ رول سوار ہو گیا. آپ نے کہا آج بچہ چاہے ایڑیاں رگڑے، مٹی ہو جائے، اپنے بال نوچے، جو مرضی کرے، میں نے اس کو موبائل لے دینا. یعنی ایک طرف آپ ضد کی، اس سے انتہا پہ چلے گئے، اور کبھی بلکہ خود بھی بچے کو موبائل اس کو دے دیا. تو یہ رویہ نہیں. آپ ایک رول بنائیں، اس رول کو ہر صورت میں اوبے کروائیں، اور وہ قانون جو ہے اس پہ بچے تو فوراً سیکھ جاتے ہیں. بچے قانون کو اوبے کرتے بھی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ آپ کی کسی جگہ پہ سستی ہوتی ہے، کسی جگہ پہ نااہلی ہوتی ہے، کسی جگہ پہ غفلت ہوتی ہے، اور کسی جگہ پہ کوئی لالچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ ان کی عادت وہ جو ہے وہ خراب کرتے ہیں خود، اور پھر بچوں کو دوش دیتے ہیں. یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں. مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.